ایک آیت دا ایک حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اللہ دی ذات ہوے کہ جنہیں باغات نو پیدا کیتا، کچھ وہ نے جنہ دی بیل جیڑی ہے وہ تسی اٹھے چڑھاندے ہو بیل، اور کچھ وہ نے کہ جڑے زمین تے ہی رہندیاں نے، کھجور ہے، کھیتی ہے، زیتون ہے، انار ہے، یہ سب اللہ جل شانہ دی قدرت دی عجیب اور عظیم نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے جوڑی ایک کائنات بنائی ہے، جس طرح آسمان نو بنایا تے آسمان دا ایک حسن تے خوبصورتی، چند سورج ستارے، اسی طرح زمین ہے اور زمین دی خوبصورتی ہے۔ کتے زمین پتھریلی ہے، کتے نرم ہے، دلدلی زمین ہے، کتے کھاری ہے، کتے مٹھی ہے، کتے کالی ہے۔ انسان جدو زمین تے نظر دوڑاندا ہے تو انہوں اس کائنات دا حسن نظر آندا ہے، خوبصورتی نظر آندی ہے کہ اس رب نے کس طرح اس زمین تے دریا، ندی، نالے، مختلف باغات، سبزے، مختلف درخت جڑے اس زمینی حسن دا ذریعہ بن رہے ہیں۔ کتنے سارے پیسے خرچ کر کے بندہ مری جا رہا، کاغان جا رہا، ناران جا رہا، جھیلاں ویکھن واسطے، سرسبز پہاڑ ویکھن واسطے، خوبصورت درخت ویکھن واسطے، لیکن مومن بندہ جڑا نا وہ انہاں چیزاں نو ویندا نہیں، وہ انہاں چیزاں وچ انہوں ویندا ہے کہ جن نے یہ سارا نظام بنایا ہے، جنہوں رب کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ انا ہے جڑا زمین تے سمندر نو ویکھ کے، پہاڑاں نو ویکھ کے، اللہ دی ان چیزاں نو ویکھ کے اللہ دی پہچان نہ کر سکے تو وہ فرمایا کہ وہ دی انا بندہ ہے، وہ اکھاں رکھے دے باوجود بھی انا ہے۔ رب نے اس زمین دا جڑا دوسرا حسن ہے، اس حسن وچ اس زمین دی خوبصورتی درخت بھی ہے۔ آج کل درختوں دے بارے چ بڑا زور دیتا جاندہ ہے، درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، کہ اے زمین دی خوبصورتی دا ذریعہ بھی ہے، موسم تے اثرات بھی یہ مرتب ہوندے نے، اور اللہ نے ان درختوں دے نال انسان دی بہت ساری ضروریات نو رکھے ہے کہ انسان پھلدار درخت لاندا ہے تو وہ پھل کھا رہا ہوندا ہے، اسی درختوں تو جانوراں دی ضروریات پوریاں ہو رہی ہیں، انہیں درختوں تو لکڑی وڈ کے بندہ اپنا چل، اپنی ہانڈی روٹی دا انتظام کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دی اس کائنات دی خوبصورتی دا ایک درخت حصہ ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام نو پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت اللہ نے کدو پیدا کیتے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین نو ہفتے والے دن بنایا، اتوار والے دن اللہ نے اس زمین دے اوپر پہاڑاں نو بنایا،
اور فرمایا سوموار والے دن پیر والے دن اللہ نے اس زمین تے درختوں بنایا. سوموار والے دن اللہ نے درختوں بنایا اور سوموار والا دن ہی حضور نبی کریم علیہ السلام دی ولادت کا دن ہے. دیکھو نا درخت بھی سایہ دینا اور حضور دی رحمت دا سایہ اپنے لئی بھی ہے غیراں لئی بھی. درخت نو اگر کوئی بندہ پتھر ماردا تو وہ پتھر دے جواب چ پتھر نہیں دینا، وہ پھل دینا. بیری نو مارو گے تو بیر سٹے گا. امب والا درخت ہے امب گرن گے، جامنو گرن گے، امرود گرن گے، مگر پتھر دا جواب پتھر نال نہیں دینا. کہ حضور دی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ آپ نے پتھر دا جواب پتھر نال نہیں دیتا بلکہ ہدایت دی دعا نال دیتا. تو سوموار والے دن اللہ جل شانہ نے اس دھرتی تے اس زمین تے درختوں کو پیدا کیتا. درختوں دے اندر بھی اللہ نے نر مادہ دا سسٹم رکھے. نر نو اگر پھل لگتے ہیں تو شہد دیا مکھیاں تتلیاں ہوا دے ذریعے وہ پھل مادہ درخت تے رب پہنچا کے انہوں جناب پھل لگا دینا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور پھر یہ درخت جڑے نے زمین نو کھا رہے ہوندے نے کہ زمین دی اتنی بڑی زمین دی کھاد کس طرح پوری ہوئے. تو اللہ موسم خزاں نو پیدا کر چھڑتا ہے. پت جھڑ دا موسم ہوتا ہے، پتے زمین تے گردے ہیں. وہ جڑے پتے زمین تے گر رہے ہوندے نے وہ زمین دی کھاد بن رہی ہوتی. اتنی بڑی زمین نو کوئی کھاد نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ انہاں پتیاں دے ذریعے ہی زمین نو کھاد دلوا چھڑدا ہے. اے درخت، اے پودے، اے پھل، اے پھل سب اس کائنات دا حسن تے خوبصورتی ہے. مگر یہ خود بخود نہیں، خود بن نہیں گئے. کوئی ذات ایسی ہے وے جس نے ان ساری چیزاں نو تخلیق کیتا ہے تے بنایا ہے. وہ ذات کیڑی ذات ہے؟ اللہ پاک نے سورہ انعام دے اندر ہی 7ویں پارے دے اندر ہی تعارف کرایا. کیونکہ جتنا بھی نظام ہے کسی چیز دے اگن دا وہ دے اندر تقریباً 2 چیزاں دا حصہ ہوتا ہے. ایک دانے دا، ایک گٹلی دا. یا تے چیزاں دانے دے ذریعے اگ رہی ہوندیاں یا چیزاں گٹلی دے ذریعے اگ رہی ہوندیاں. عمومی طور پہ یہ چیز ہے. اور اللہ نے انہی 2 چیزاں دا ذکر فرمایا 7واں پارہ ہے سورۃ انعام دے اندر. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى. اللہ دی او ذات ہے جڑی دانے نو بھی پھاڑ دیندی ہے تے گٹلی نو بھی پھاڑ دیندی ہے. کنی محنت کر کے زمین دے اندر جدو دانے کھلار دیندے ہو، مٹی ڈال دیندے ہو، پھر کیڑی ذات اس دانے نو پھاڑ کے او دے اندر ایک سوئی جی کومپل جی باہر کڈ کے اسی نو پودے دی صورت دے کے سٹے لا کے دانے لا کے میری اور تہاڈی ضرورت نو پورا فرما دیندی ہے. وہی گٹلی زمین دے اندر دبی کون ذات ہے جڑی اس گٹلی نو پھاڑ کے او دے اوتے اتنا مضبوط امب دا درخت، جامنو دا درخت، آڑو دا درخت رب بنا دیندا ہے. کتے آم کھلا رہا ہے، کتے جامن کھلا رہا ہے. وہی رب فرما رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى کہ اللہ دی ذات ہوئے جڑی دانے نو بھی پھاڑ دیے کوئی پھاڑ نہیں سکدا. کسان تے زمیندار دا کم اتنا ہے کہ دانے نو زمین دے اندر دب دے سہاگا چلایا، مٹی ڈال دیتی،
دوائیاں پا چڑیاں کھاد پا چڑی مگر نہ ہون دے انسان دی طاقت کم نہیں کر سکتی گٹلی نو نہ صلاحیت دے کچھ نہیں ہو سکتا اس واسطے اللہ فرماندے نے میں ہی اللہ جڑا دانے نو بھی پھاڑ دینا گٹلی نو بھی پھاڑ دینا اگلے مقام تے سورہ انعام دے اندر وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہی اللہ ہے جن نے آسمان تو پانی نو نازل کیتا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اور اس نے ہر قسم دے پودیاں نو پیدا کیتا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا اور انہیں مختلف سبزے پیدا کیتے نخرج منہ حبا متراکبا اور پھر اودے اندروں ایسے دانے نکالے جڑے تے پتہ لگے ہوئے نے جس طرح مٹراں دے دانے لگے ہوئے نے کنک دے سٹے دے دانے لگے ہوئے نے مونجی دے دانے موجود نے وَمِنَ النَّخْلِ اللہ فرماندا ہے کھجور بھی میں پیدا کیتی اور کھجور دے گچھے میں لٹکا دیتے اللہ فرماندے نے وجنات من اعناب اور انگوراں دے باغ والزیتون اور زیتون والرمان اور انار بنائے اللہ فرماندے نے نخل کھجور دے گچھے لٹکا رکھے نے کیونکہ کھجور دا درخت ہوئے جی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے اج بھی ملتان علی شہر دے اندر بعض مقام ایسے نے جتھے محمد بن قاسم دے فوجی ٹھہرے انہاں جڑیاں کھجوراں دیاں گٹلیاں سٹیاں انہاں کھجوراں دے انہاں گٹلیاں نال جڑے درخت بنے آج بھی ملتان دی شہر دے اندر وہ موجود نے آج بھی شدرے دی شہر دے اندر مغلیہ دور دے کھجوراں دے درخت آج بھی موجود نے کیونکہ دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کھجور دے درخت دی مثال مومن دی طرح ہے جس طرح کھجور دا درخت پورا سال سرسبز و شاداب رہندا ہے مومن دا ایمان بھی سرسبز و شاداب رہندا ہے کھجور دا پھل کدی خراب نہیں ہوندا سال بھر خراب نہیں ہوندا مومن دا ایمان بھی خراب نہیں ہوندا کھجور دے درخت دیاں جڑاں مضبوط ہوندیاں نے مومن دے ایمان دیاں جڑاں بھی مضبوط ہوندیاں نے کھجور دے درخت دے کئی ہواواں تے کئی طوفان گزر جاندے نے مگر اتنی جلدی وہ گردا نہیں مضبوط ہوندا ہے مومن تے بھی کئی حالات گزر جاندے نے مگر وہ حالات کو متاثر نہیں ہوندا اللہ فرماندا ہے جنات من اعناب اور انگوراں دے باغات انگور بھی میٹھا انگور بھی بہترین اللہ دی قدرت دی نشانیاں دے اندر موجود ہے بندہ دا مشروب بھی بناندا ہے بندہ اس نو کھا رہا بھی ہوندا ہے والزیتون اللہ فرماندا ہے زیتون والتین انجیر دی بھی قسم اللہ نے کھادی والزیتون اور زیتون دی قسم بھی اللہ نے اٹھائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زیتون دا تیل استعمال کریا کرو کھان دے اندر بھی استعمال کرو اپنے وجود دے اوتے اے دی مالش بھی کریا کرو کیونکہ یہ غذا دا بھی کم دیندا ہے دوا دا بھی کم دیندا ہے غذا دا بھی کم دیندا ہے دوا دا بھی کم دیندا ہے والرمان اللہ فرماندے نے میں نے انار بنائے نے کوئی کھٹا انار کوئی میٹھا انار کوئی سفید انار کوئی کندھاری انار مریض کھائے بڑا فائدہ دیندا ہے جگر نو فائدہ دیندا ہے گردیاں نو صاف کردا ہے رنگ صاف کردا ہے اللہ فرماندے نے یہ ساری چیزاں میں رب نے تخلیق کیتیاں نے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان
مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ فرماندے ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ اندر ایمان والے واسطے نشانیاں نے، کھجور دے اندر نشانیاں، انگور دے اندر نشانیاں، زیتون دے اندر نشانیاں، انار دے اندر نشانیاں۔ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ باران، یہ گدا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے۔ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے، کس ذات کا لہروں کی زباں پر ہے وظیفہ، کس ذات کی ہیبت کا سمندر ہے صحیفہ، کس ذات نے انسان کو بنایا ہے خلیفہ، کس ذات نے انسان کو بنایا ہے خلیفہ۔ اے کور نظر دیدہ با ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ دانے کسی نے پہ شجر رکھ دیا کس نے، سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے، قطرہ نیسا میں گوہر رکھ دیا کس نے، یہ معجزہ رب العلا ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والے واسطے نشانیاں، جدو ایمان والا اللہ دیا قدرتاں ویندا ہے، اللہ ول متوجہ ہوندا ہے، او دے دربار دے اندر سرب سجود ہوندا ہے، جدی نظر خدا پر نہیں جاندے، وہ سمجھدا ہے کہ میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے، میں اگایا ہے، میں کھاد پائی ہے، میں دعائیاں پائیاں نے۔ اللہ فرماندا نہیں نہیں، یہ ساری قدرتاں میریاں نے، میرے بندیا تو میرے مقابلے بنایا کر، میں رب ہاں، میں خالق ہاں، میں مالک ہاں، جدو بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے دربار دے اندر میرے کول منگیا کر، کھیتیاں تو اگاندا نہیں میں اگاندا وا، بیج تو بیج دیتا ہے، اگن دوا تے میری مرضی، نہ اگن دیوا تے میری مرضی، بیج بیج کے تو میرے کول منگیا کر، خیر دے سوال کریا کر، غیرانو شامل نہ کریا کر، میں خالق بھی میں مالک بھی، بنان دا اختیار بھی میرے کول، مٹان دا اختیار بھی میرے کول، خالق دا در چھٹ کے نظراں غیراں اتے تر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں او ڈر دے ہو، خالق دا در چھٹ کے نظراں غیراں تے ڈر دے ہو۔ اس دی ذات صفات دے اندر
کوئی نہ ہم سر او ثانیے اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سر او ثانیے کل کائنات تے اکمل کامل ایک اس دی سلطانی ہے کل کائنات تے اکمل کامل ایک اس دی سلطانی ہے اس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر خالق دا در چھٹ کے نظرہ غیروں تے درد ہو رب دے حق لو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈرد ہو کسی مشکل وچ در غیر تو میرے ویر نہ لنگیا کر کسی مشکل وچ در غیر تو میرے ویر نہ لنگیا کر مشکلاں وچ تو بندیا ایک رب کو منگیا کر مشکلاں وچ بندیا ایک رب تو منگیا کر اللہ اسی لیے فرما رہا ہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یہ اندر نشانیاں نے ایمان والےاں واسطے اللہ پاک نے دوسرے مقام دے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت نو بیان فرمایا ہے اللہ جل شانہ ارشاد فرماندے نے کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے میرے بندیا میرے انہاں نقشیاں دے اندر کچھ چیزاں نے جڑیاں بیل والیاں نے جس طرح انگور نے تسی اوپر چڑھا دیندے ہو کوئی چیزاں نے جڑیاں بیل والیاں اوپر نہیں چڑھدیاں اور زمین دے اندر رہندیاں جس طرح دوانے نے خربوزے نے والنخلا اور کھجور میں بنائی والزرع کھیتی میں بنائی مختلفاً اکلہ او دے مختلف پھل مختلف چیزاں والزیتون والرمان زیتون بھی اور اسی طرح انگور اسی طرح انار بھی میں رب دیاں عظیم قدرتاں نے اور اللہ پاک نے ایمان دی ایک مثال پاک درخت دے نال دتی اللہ پاک فرماندے نے سورہ ابراہیم دے اندر الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفروها فی السماء اللہ فرماندے نے کہ ایک پاک درخت جدیاں جڑاں زمین دے اندر اور اودیاں شاخاں آسمان دے اندر اللہ فرماندے نے ایک پاک کلمے دی مثال ہے پاک کلمے دی مثال ہے اور اللہ نے فرمایا بری گل ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اور بری گل دی مثال خراب درخت ورگی ہے جدیاں جڑاں اتے ہی ہوندیاں نے نہ اودیاں جڑاں نو قرار ہوندا ہے ایویں کوئی پھڑے تے پراں سٹ دیندا ہے جڑا کلمہ طیبہ ہے پاک کلمہ ہے اودیاں جڑاں زمین دے اندر مضبوط اودیاں شاخاں آسماناں تے مضبوط نے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید دے اندر ایک اور مقام تے درخت دی مثال دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو لے کے واپس آندے نے جنگل دی اندر بارش برس رہی ہے موسم خراب ہو گیا راستہ مصر یاد نہیں رہا کدھر نو جانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دور پہاڑ تے اگ بلدی پئی ہے اپنی بیوی نو فرمایا سورہ قصص 20واں پارہ ہے فرمایا ایتھے ٹھہر جا منو اگ نظر آن رہی ہے میں اگ لے آواں یا خبر لے آواں جنہیں اگ بالی ہے منو دسے گا میں خبر لے آواں گا مصر دا راہ پتہ کر لواں گا جدوں ٹرے ہوئے گئے نے اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام جدوں اس وادی دے سجے پاسے داخل ہوئے نے تے پھر وہ مبارک جگہ دی اندر ایک درخت ہے جدے اندروں اگ جلتی ہوئی نظر آئی ہے آواز اندی ایا موسیٰ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین فرمایا میرے موسیٰ اے اگ نہیں
یہ رب دے نور دی تجلی ہے جیڑی تانوں اگ دی صورت دی اندر نظر آن رہی ہے. تو اگ تے درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ویندے پے نے اگ بلن رہی ہے تے وچ درخت دیاں پتیاں نے وہ بہتیاں ہی ہریاں ہوئی جاندیاں نے وہ جلنیاں چاہیاں ہوندیاں سن کہ جل جاندیاں مگر وہ جلیاں نہیں انہاں دی اندر نورانیت ہور بدتی ہے کہ اتھی آواز آندی ہے انی انا اللہ رب العالمین. اے رب دا نور ہے اے رب دی تجلی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام دی زندگی چ ویکھیا جائے کہ آپ دی زندگی دی اندر بھی درختاں دے ذکر موجود نے. پہلی چیز حضور نبی کریم علیہ السلام نے جدوں احرام بن کے مکہ المکرمہ جان دا پروگرام بنایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آئے راستے دے اندر حدیبیہ دے مقام تے کفار و مشرکین نے حضور نے روک چھڑیا آکھے تسی نہیں جا سکتے. عثمان غنی گئے جس سے پیچھے گزر چکیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے انہیں گرفتار کر لیا. حضور سمجھے شہید ہو گئے. بیعت شروع ہو گئی. جب بیعت ہو رہی ہے تو اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ راضی ہو گیا انہاں مومنہ تو جڑے درخت دے تھلے میرے نبی نال بیعت کرن دے سن. اللہ نے اس بیعت دے اندر درخت دا ذکر فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مکے دے اندر پھر رہے سا. فرمایا فمررنا بین الجبال والشجر اسی کسی بھی پہاڑ پتھر درخت کو گزر دے تے ہر پہاڑ تے ہر درخت وچوں آواز آندی السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی سلام ہوئے. یہ حضور دا معجزہ بھی ہے کہ ایسی ذات کے جنہوں درخت بھی سلام کر ایسی ذات جنہوں پتھر بھی سلام کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جیڑے بھی درخت کولوں لنگے کہ جیڑے بھی پتھر کولوں لنگے ہیں ہر درخت ہر پتھر دے اندروں یہی آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ اللہ دے نبی ساڈا سلام قبول کرو. تے حضور نے تائیوں فرمایا سی میرے صحابہ منو پتہ ہے مکے جی فلانا فلانا پتھر منو سلام کرتا ہوں منو وہ پتھر یاد نے جڑے منو سلام کرتے ہوں سن. تو درخت بھی سلام کر دے پتھر بھی سلام کر دے. حضور نبی کریم علیہ السلام پریشان بیٹھے ہوئے نے جبریل تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پریشانی نو دیکھیا تو فرمایا تانوں کوئی نشانی نہ وکھاواں. حضور نے فرمایا کیڑی نشانی؟ کہنے لگے اے جڑا درخت سامنے نظر آن ڈیا نا اینوں تسی اشارہ تے کرو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت کو اشارہ کیتا. وہ درخت چلدا ہوا حضور دے قریب آ گیا. ہن دیکھو نا یہ اندر اینوں معجزاتی کیفیت کیا جاتا ہے کہ درخت نو ہلا سکتے ہو تسی وڈ سکتے ہو کٹ سکتے ہو لیکن درخت ٹر نہیں سکتا. جنہ مرضی وہ بندہ سامنے ترلے پائے منتا پائے میں 4 دیگاں بھی چڑھا گا تیری مہربانی تو ٹر پا 4 قدم ہی ٹر پا ٹرے گا نہیں کیونکہ اللہ نے انہوں ٹر واسطے بنایا ہی نہیں. لیکن اشارہ نبی دی ذات دا ہوئے کہ درخت ٹر کے حضور دے قدمہ چ پہنچ جائے انہوں معجزہ کیا جاتا ہے. اعجاز کہ اے ہو جی مثال کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیتا چل رہا ہے حضور دے کول آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ تسی انہوں کو واپس ٹر جائے. واپس ٹر گیا. حضور نے فرمایا حسبی حسبی کافی ہے کافی ہے کافی ہے. تو جبریل کی فرما رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی ہمیں پریشان ہوندے ہو تہاڈا مقام تو اتنا بلند ہے تہاڈی شان اتنی بلند ہے
کہ رب تواڈے ایک اشارے تے درختاں نو بھی ٹرنا سکھا چھڑدا ہے، تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ یہ حضور نو تسلی دیتی کہ جدو مکے والے تنگ کردے سن تو حضور پریشان سن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال باہر نکلیا، حضور نو تقاضا سی کوئی پیشاب وغیرہ دا، تو آپ نے ویکھیا کوئی آڑ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حضور ہمیشہ پردے دے پیچھے یہ تقاضا فرماندے سن اور یہی حکم ہے کہ ہاں جی نے جتھے دل کیتا لیچا چک لیا تو بابا پرانا ٹر پیا، یہ نہیں، یہ پردہ شریعت نے حکم دیتا ہے، پردے دا اہتمام کرو۔ تو حضور جدو جاندے تو بہت دور نکل جاندے جتھے کوئی انسان نہ ہوندا، دور، پھر آڑ تلاش کردے۔ تو دو درخت سن سائڈاں تے، ایک اوتھے سی ایک اس پاسے سی۔ حضور نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جا انہاں کول جا تے انہاں نو میرا آکھی کہ تانوں اللہ دا نبی بلان دے۔ حضور دا نمائندہ جا رہا ہے، حضور خود نہیں گئے، اپنے نمائندے نو بھیجیا کہ جا جابر تو انہاں نو کہہ چھڑ۔ حضرت جابر فرماندے نے میں جا کے آکھیا بھائی تانوں تے اللہ دے نبی بلا رہے نے، کہہ رہے نے کہ ذرا کٹھے ہو جاؤ، اسی وکھرے وکھرے ہو نا، ذرا کٹھے ہو جاؤ۔ حضرت جابر فرماندے نے کہ میرے کہن دی دیر سی، ادھروں ٹریا دونوں ایک جگہ کٹھے ہو گئے، اور حضور نے انہوں دے پیچھے اپنا تقاضا فرمایا اور وہ درخت اپنی اپنی جگہ تے واپس چلے گئے۔ صحابی فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے نے درخت دے تھلے تے میں نہ انج سامنے سا تے میں ویندا پیا کہ ایک درخت ایک سائڈ تو ٹری آن ڈیا، اپنی جڑاں انہیں پٹیاں ہوئی نے تے ٹری آن ڈیا، سرکار دے سامنے آیا انج جھکیا اور جھک کے واپس چلا گیا۔ حضور نے جدو اکھاں کھولیاں میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندگی دا عجیب واقعہ ویکھیا، کی ویکھیا؟ او درخت جڑا ہے نا وہ جڑا اوتھے کھلوتا ہے جی ہونے تھوڑی دیر پہلے ٹردا آیا ہے تے تانوں سلام کر کے یعنی جھک کے تے ٹر گیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا وہ منتاں کرن ڈیا سی رب کول کہ تیرا سونا آیا تے جے اجازت تے دے چھڑ، میرا دل کردا ہے کہ میں تیرے سونے نو سلام کراں، انہاں دے دربار تے خدمت حاضر ہوا تے اللہ نے انہوں اجازت دیتی ہے تے وہ اجازت لے کے منو سلام کرن واسطے آیا۔ جس طرح درخت اس دنیا دی حسن اور خوبصورتی دا ذریعہ ہے، درختاں دا تعلق صرف زمین نال نہیں، درختاں دا تعلق آسمان نال بھی۔ اللہ کی فرماندہ سورہ نجم دے اندر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری نو کیا جاندا ہے کہ وہ بیری دا درخت جڑا آسماناں تے وے جنوں سدرۃ المنتہا تسی کہندے ہو، کہ جتھے جا کے جبریل نے بھی آکھیا سونیا بس میری پاور تے طاقت تو ختم ہے، میری شان عظمت تو ختم ہے، ایتھوں اگے جان دی طاقت صرف رب نے تانوں ہی دتی۔ تو یہ آسمانہ دا درخت ہے، اور اللہ پاک نے جنت کے اندر بھی درخت رکھے نے اور درختوں کا ذکر کیا ہے سورہ رحمان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اللہ فرماندا ہے اوتھے مختلف میوے ہون گے، کھجور دے درخت ہون گے، انار دے درخت ہون گے۔ سورہ واقعہ دے اندر فرمایا فی سدر مخضود، بیری دے درخت ہون گے مگر کنڈیاں تو بغیر، وطلح منضود، اور کیلے دے ہون گے، وظل ممدود، اور لمیاں چھاواں ہون گیاں۔ اور سورہ الحاقہ دے اندر فرمایا فی جنت عالیہ، بلند باغات جنتاں، قطوفہا دانیہ، جنہ دے پھل جھکے ہون گے۔ سورہ مرسلات دے اندر فرمایا ان للمتقین فی ظلال و عیون، کہ مومنہ لئی اوتھے سائے ہون گے اور رب دی رحمت دے چشمے جاری ہون گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھل ہون گے جیڑے بندے چاہن گے۔ سورہ نبا دے اندر فرمایا ان للمتقین مفازا، کامیابی بلندی عظمت وہ مومنہ واسطے،
حدائق و آنابا، باغات ہون گے اور انگور ہون گے۔ تو درخت جس طرح اس کائنات دنیا دا حسن ہے، اسی طرح درخت جنت دا حسن بھی ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگایا کرو، درخت لگایا کرو، ان درختوں دا کوئی حصہ کوئی کھا گیا، لگان آلے نو اللہ پاک صدقے دا ثواب عطا کرے گا۔ درخت پھلدار لگا دیتا، مثلا بیری دا درخت لگ گیا، ان توتے کھان دے نے، پرندے کھان دے نے، نیانے کھان دے نے، بندے کھان دے نے، ہر بیر تے درخت لگان والے نو ثواب ملنا دے۔ اس بیری دے درخت تھلے بہ گیا کوئی جانور آ کے بہ جائے، کوئی انسان آ کے بہ جائے گا، تے اے چھان تھلے پائیں کوئی کافر آ کے بہ گیا، ثواب مل رہا۔ فرمایا درخت لگاؤ، اور تواڈی کھیتی دی اندروں کوئی دانہ اگر کوئی کھا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر دانے تے صدقے دا ثواب اللہ مومن نو عطا فرماتا ہے۔ کنک وڈ لیندے ہو، کنے دانے کھل رہے ہوندے نے، کنے پرندے جڑے نے انہوں چگ رہے ہوندے نے، اسی انہاں دانیاں نو شمار نہیں کر سکتے، مگر اللہ تے جاندا ہے نا۔ کنے پرندیاں دا رزق بنیا، کتنے جانوراں دا رزق بنیا۔ ہوں تو چلو رواج کٹ گیا، لیکن تھوڑا جا پہلے رواج ہوندا سی، عورتاں جاندیاں سن سٹے کٹھے کرنے، بہت زیادہ سٹے کٹھے کرنے، کتنے سٹے کٹھے کر کے وہ دانے بناندیاں، آٹا بناندیاں، اور وہ انسان کھاندے۔ جتنے انساناں دے پیٹ دے اندر وہ دانا روٹی دی صورت دے اندر گیا، لان والے نو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ دے کھاتے کتنا ثواب اس کو مل گیا۔ لان والے نو پتہ نہیں، آخیا جی دانے کھل رہے نے، چھڈو پرا انہاں نو کون کٹھا کرے، لیکن پرندہ کھان دیا، ہر دانے تے اللہ صدقے دا ثواب دے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگان دا اجر و ثواب اس ویلے تک رہندا ہے جدوں تک لوگ اس درخت تو فائدہ اٹھا دیں، جدوں تک لوگ وہ تو فائدہ اٹھاندے نے، اللہ پاک درخت لگان والے نو اجر و ثواب دے رہا ہوندا ہے۔ اج کل ویکھو درختاں دے کنے فائدے نے، مونجی لان والے دوپہر دی روٹی کھاندے درختاں تھلے بیٹھ کے، اور اتنے آ جاؤ یار یہ ٹھنڈی چھا ہے، یہ تھلے آ جاؤ، اتنے بہ کے روٹی کھان دین۔ ہوں اتنے یہ تو نہیں پوچھا کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حدیث ہے، شیعہ ہے، فلانا ڈمکانا ہے، کافر ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، اور جڑا بھی بہ گیا ثواب ہی ثواب۔ مجھ آ کے بہ گئی، گاہ آ کے بہ گئی، کتا آ کے بہ گیا، کوئی پرندہ بہ گیا، لگان والے نو اللہ محروم نہیں کرن دیا۔ آقا فرما رہے نے جدوں تک اس درخت تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہن گے، گرمی دی اندر مسافر رائی جاندہ بہ گیا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے فائدہ اٹھان والے فائدہ اٹھان دے نے، لان والے نو چیتا بھی نہیں رہا، انہیں لا چھڑیا سی ہمیں پہلی دے بننے تے، آج فائدہ اٹھان والے فائدہ اٹھان دے نے، وہ ستے ہی فائدہ اٹھان دے، ان مفت دا ثواب ملن دے۔ ایک صحابی فرماندے نے کہ میں نے اپنے کنا نال حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک گل سنی، آپ نے فرمایا جنہیں درخت لایا اور اس درخت دی انہیں دیکھ بھال کی تھی، پھر اس درخت تو پھل لگیا، اس پھل تو لوکاں نے فائدہ اٹھایا، اللہ پاک او دے ثواب نو جاری فرما دیندا ہے۔ دیکھو نا ایک درخت لگایا، او دی دیکھ بھال جڑی کیتی، انہوں پانی لاندا رہا، او دا خیال رکھدا گریا، یہ خیال رکھنا او تو سمجھدا ہے کہ میں درخت دی دیکھ بھال کرن دیا، لیکن حضور فرماندے نے دیکھ بھال بھی ثواب دے اندر شامل جان دے، انہوں جڑا پانی لان دیا، او دا جڑا خیال رکھن دیا، فرمایا یہ خیال بھی اجر و ثواب دے اندر ہے۔ پھر انہوں پھل لگیا، پھل کھان والے پھل کھا رہے نے تو ثواب، وہ دے سائے تھلے کوئی بیٹھ رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے درخت لگانا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے وہ درخت لگا رہے سن، تو ایک بندے نے آکھیا حضرت صاحب تسی حضور دے صحابی ہو کہ تسی بھی دنیا داری والا کام کرن دے، وہ انہوں دنیا داری سمجھے۔ آپ نے فرمایا وہ یہ دنیا داری نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا درخت لگائے پھل والا،
اور وہ پھل تو کوئی انسان اور پرندے جانور فائدہ اٹھان تے وہ واسطے صدقہ ہوندا ہے. میں تے حضور دی سنت دی اتباع دے اندر لان دیا. یہ دنیا داری نہیں، یہ تو دینداری ہے. میں حضور دی سنت کے مطابق لان دیا کہ میرے نبی نے درخت لگائے، میرے نبی نے درخت لگانے دا حکم فرمایا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہاں دارالعلوم دیوبند دے باغیچے دے اندر ککر دا درخت لا چھڑے. سارے لوگ آکھن لگے حضرت ویکھو باغ دے اندر ککر دے درخت نہیں لائے جاندے، پھلاں والے درخت ہوندے نے، پھلاں والے پودے ہوندے نے، باغ دا حسن ہوندا، تساں وچ ککر دا درخت لا چھڑیا. فرمایا میں اس نسبت نال لایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جدو صحابہ دی بیعت لئی سی نا، جڑے درخت تھلے بیٹھے سن وہ ککر دا درخت سی. میں اس نسبت نال لایا ہے. پتہ ہے کہ باغ دا حسن نہیں ہوندا، لیکن حضور دی اس نسبت نال میں درخت لگایا. تو درخت انسانی ضروریات نو پورا کرتا ہے. درخت موسمی اثرات دی اندر تبدیلی دا ذریعہ بنتا ہے. اور سب تو بڑی بات یہ موسمی اثرات دی تبدیلی ہوئے یا نہ ہوئے، سب تو بڑی بات ہے کہ ساڈے نبی کریم علیہ السلام نے درخت لگان دا حکم فرمایا. بس گل اس سے مک گئی. حضور نے درخت لگان دا حکم فرمایا تو جدے کول گنجائش ہے، جدے کول جگہ ہے، وہ ساریاں چیزاں نو چھوڑ کے صرف حضور دی اتباع اور سنت سمجھ کے درخت لگائے گا. سنت دا ثواب بھی مل رہا ہوئے گا، درخت لگا کے وہ چھان دا ثواب بھی مل رہا ہوئے گا، وہ پھل دا بھی ثواب مل رہا ہوئے گا. تو جدے کول گنجائش ہے، جگہ موجود ہے، تو حضور دی سنت سمجھ کے ایک ایک درخت ضرور لگاؤ تاکہ حضور دی سنت بھی زندہ ہو جائے، وہ دا ثواب بھی مل جائے. اگلے جڑے ثمرات نے اگلا ثواب ہے وہ تو چلو درخت جدو اگے گا، بڑا ہوئے گا، پھل دے گا یا سایہ دے گا، وہ دا علیحدہ کھاتا ہے. لیکن ایک اس نیت نال کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دا حکم ہے، حضور نے فرمایا میں اتباع سنت دے اندر یہ درخت لگان دے. تو انشاءاللہ اس سنت درخت لگاؤ گے، اللہ جدو تک وہ درخت قائم رہے گا تو کھاتے دے اندر ثواب ہی ثواب لکھیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.